بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کوئی پروگرام کوئی پروگرام دیکھا، اس کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ پروگرام میں ان کے مطابق 3-4 علماء تھے اور کوئی صاحب ان سے یہ سوال کر رہے تھے حدیث کے حوالے سے اور نماز کے مختلف طریقوں کے حوالے سے، اور ان میں سے ہر ایک عالم یہ جواب دے رہا تھا کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کا ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تیسرے کا بھی یہی دعویٰ تھا اور چوتھے کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اور جو اینکر پرسن ہے وہ اپنے انداز میں جو اس کی فہم اور سمجھ ہے یا جو اس کا ارادہ اور نیت ہے اس کے مطابق، آپ کو اندازہ ہے کہ سوالات میں بعض اوقات ایسا الجھاؤ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جس میں بات سلجھنے کے بجائے مزید پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن وہ ان کے کہنے کے مطابق کہ پروگرام کے اختتام میں جو نتیجہ ہمیں محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں الگ الگ طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم صحیح ہیں اور باقی غلط ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ان میں سے 3 علماء نے اپنے اپنے طور پر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ سنت کے مطابق ہیں اور ہم اہل سنت ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور پھر ایک الجھن سی باقی رہ گئی جو سننے والے دیکھنے والے پبلک کے درمیان میں کہ ان میں سے کون سی بات درست ہے، کس کی بات مانی جائے، کس کی بات نہ مانی جائے، کون اہل سنت ہے، کون اہل سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز اس میں سے کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ ہر ایک شخص یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا طریقہ جو تھا، اس میں ایک شیعہ عالم بھی تھے، ان کا یہی کہنا کہ یہی وہ طریقہ ہے جس پر حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین عمل کرتے رہے وغیرہ، سب کا یہ طرز عمل تھا۔ اور اینکر پرسن نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا کہ مسلمان کبھی متفق نہیں ہو سکتے، اور ان کے درمیان میں ہمیشہ یہ اختلافات قائم رہیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ لازماً ہونا چاہیے، حالانکہ اس میں کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی صحیح دانشمند انسان ہوتا تو اسے اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے تو اہل سنت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر اس شخص کے لیے بولا جا سکے گا اور بولا جا سکتا ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرتا ہو، وہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت کوئی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے یا کسی جماعت کا نام نہیں ہے کہ اس جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ اہل سنت تو ہر اس بندے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس عمل کے اعتبار سے وہ بھی اہل سنت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، خلاف کر رہا ہے، بلکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہوگا، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے مختلف لفظ اپنے لیے پسند کر لیے ہیں، اور پھر اس کی حد بندی اس طرح کر لیے کہ جیسے ہم اپنی زمینوں کی حد بندی کرتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، اور اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کو اس طرح کی حد بندی نہیں ہے۔ اہل سنت ایک تصویر ہے اور ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر اس شخص کو میسر آ جائے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک مختصر سی بات، اختلافات کو ختم کرنا چاہیں تو 100 طریقے ہیں ختم کرنے کے، اور اختلافات کو ختم نہ کرنا چاہیں تو کسی ایک نقطے کو بنیاد بنا کر آپ اختلاف کے راستے کھول سکتے ہیں، اور پھر 2 بھائی آپس میں الگ ہو جائیں گے، 2 جماعتیں آپس میں الگ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں جو اتفاق کرنے والی باتیں، متحد کرنے والی باتیں ہیں، ان کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہ بے شمار ہیں، بے انداز ہیں۔
ان میں سے ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بذات خود یہ والی تقسیم کہ یہ شیعہ ہے اور یہ اہل سنت ہے، اگر آپ تاریخ کا حوالہ پڑھ کے دیکھیں گے تو انسان حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے کہاں سے اصطلاحیں اختیار کر لیں اور کس طرح ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو الگ کرنا شروع کر دیا. میں کسی اس نظام میں نہیں بلکہ محض ایک اشارہ کہنا چاہتا ہوں جو تاریخ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب خلافت راشدہ میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اختلافات پیدا ہوئے تو اس میں دو گروہ الگ الگ ہو گئے. ایک گروہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. اور اس زمانے کے لوگ ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا کرتے تھے وہ یہ تھے، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے انہیں شیعان معاویہ کہا جاتا تھا کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور ان کی جماعت میں سے ہیں، ان کی گروہ میں سے ہیں، کیونکہ شیعہ مینز گروہ، جماعت، پارٹی، گروہ کے معنی میں ہے. اور جو لوگ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ شیعان علی ہیں، شیعان معاویہ اور شیعان علی، دونوں طرف سے شیعہ ہیں. اور دونوں طرف سے چونکہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے، نماز ایک طریقے سے پڑھنے والے، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک جمعہ، ایک حج، ایک زکوٰۃ، سب کو ماننے والے تھے، اس لیے سب کے سب اہل سنت بھی تھے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت میں سے ہیں اور جناب علی ابن ابی طالب بھی اہل سنت میں سے ہیں. اور دنیا میں کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت کی جماعت میں سے نکال دے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بنیادی عقیدے میں، عبادت کے طریقے میں، بنیادی جو اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی اس میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اختلاف کچھ اور باتوں کے حوالے سے تھا جس پر کسی روز انفرادی طور پر بات ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ الفاظ ہمارے ہاں محض ایک پہچان کا ذریعہ بنا کے اختلاف کا راستہ کھولنے والے بن گئے. اس لیے میں آپ سے یہ بات بالکل پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص اہل سنت میں شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جو طریقے بتائے ہیں ان میں سے کچھ باتیں بالکل مکمل واجب اور فرض کے درجے میں ہیں، واجب اور فرض کے درجے میں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ میں نہ سنی میں، نہ اس طرف کے شیعہ میں نہ اس طرف کے شیعہ میں، نہ اس طرف کے سنی میں نہ اس طرف کے سنی میں، کوئی فرق نہیں ہے. اور میں نے یہ وضاحت پہلے بھی ایک دو بار کی ہے. 5 نمازیں ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض. وتر جو ہے وہی طریقہ، اور ہر رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے، اس کے بعد التحیات، اس کے بعد سلام. کوئی فرق نہیں ہے. تمام کے ہاں جمعہ ایک ہفتے میں، کسی کے ہاں 2 جمعہ نہیں ہے. جمعہ ظہر کے وقت ہی پڑھا جائے گا، عصر اور مغرب کے وقت نہیں پڑھا جائے گا. کوئی فرق نہیں ہے. اذان 5 وقت یا ہر نماز کے لیے اذان دی جائے گی. اذان کا باقاعدہ ایک طریقہ جس میں بنیادی کلمات اس میں اتفاق ہے. جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آپ کو ملے گا. فرق کہاں ہے؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ طریقے اپنائے، خود ایک سے زیادہ طریقے اپنائے. جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پر ہاتھ باندھے. اب سینے کی وضاحت کے لیے علماء نے یہ کہا کہ سینہ کہاں سے کہاں تک ہے. اب اس نے کسی نے یہاں ہاتھ باندھ لیے، کسی نے ذرا نیچے کر لیے، کسی نے اور نیچے کر لیے، اور کسی نے ناف تک یہ بات پہنچ گئی. اب اس اختلاف کی بنیاد پر کوئی شخص اگر یہ کہنا چاہے کہ مسلمان اتفاق نہیں کر سکتے، ان میں ہمیشہ اختلاف ہی پائے جاتے ہیں، تو یہ یا تو اس کی نیت کی خرابی ہے کہ وہ خامخواہ اس اختلاف کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور اختلاف بنانا چاہتا ہے جو حقیقتاً اختلاف نہیں ہے، اور یا پھر اس کی نادانی اور جہالت ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا اور آپ علیہ السلام نے نہیں کیا. دونوں روایتیں موجود ہیں. اس لیے دونوں صورتوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے رفع الیدین کیا ہے
اس نے سنت پر عمل نہیں کیا، یا جس نے نہیں کیا اس نے سنت پر عمل نہیں کیا، دونوں ہی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی ایک عمل کی روایتیں زیادہ ہیں اور کسی دوسرے عمل کی روایتیں کم ہیں۔ روایتوں میں تعداد کی کمی بعض اوقات ہے، اور بعض اوقات اس کے درجے میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، اور یہ اہل علم لوگوں نے اس پر بڑی صدیوں سے تحقیق اس پر ہو رہی ہے، اور ابھی تک لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے محض کسی شخص کا ہاتھ اٹھا کے رکوع کرنا اور ہاتھ اٹھا کے رکوع نہ کرنا، اور اس طرح کی چند باتوں کو بنیاد بنا کے لوگوں کو یہ میسج دینا کہ امت میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اور حدیث بے شمار قسم کی حدیثیں، اور ساری حدیثیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرتی ہیں، کہاں کا دین اور کیسی شریعت اور کس پر عمل کریں کس پر عمل نہ کریں، یہ غلط فہمی اور یہ شک پیدا کرنا کچھ تو بعض دشمنوں کا باقاعدہ یہ منشا ہے، ان کا یہ مقصد ہے، وہ باقاعدہ خود بخود اس طرح کی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا کر دی جائے، خاص طور پر نوجوان طبقے میں یا ایک عام پبلک میں جن کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اس میں اہل دانش کو اپنا سینہ اور اپنا دل کھلا کر کے صحیح بات لوگوں کو بتانی چاہیے، اور اس میں اس بات پر خواہ اڑ نہیں جانا چاہیے جناب میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ آپ بے شک وہ نہ کریں، لیکن آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر اس کی روایت موجود ہے۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھ تک جو روایات پہنچی ہیں ہم ان روایات پر عمل کر رہے ہیں، اور جو روایات ان پر ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا۔ اس لیے اس روایت کی صحیح ہونا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، ہم اس بات کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں کہ دین اسلام میں اختلافات نہیں ہیں، یہ اختلافات کا محض ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی دکانیں بنا کر اس میں لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور دشمن کی بڑی سازش یہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف پیدا کر کے اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور دشمنوں کی چالوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔